یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد ہو جان گے، یسو دے نام تے آزاد ہو جان گے۔ کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سبوں کو سلام۔ آج جن کے پاس کلام مقدس سے مرسا دیکھے گا خروج کی کتاب، اس کا 15واں باب اور اس کی ہم 26ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں خروج 15واں باب 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا عظیم، میں تیرا شکر گزار ہوں اس لیے کہ تو عظیم خدا ہے۔ آج خداوند رب الافواج تیرا شکر کرتا ہوں اس وقت، اس دن اور ان لمحات کے لیے۔ اے جلال کے بادشاہ، تو آج مخاطب ہو، ہم کلام ہو، الفاظ کی ترتیب اور بیان کرنے کے فضل بخش۔ کانفیڈنس اور دلیری کی روح کو چاہتا ہوں، اور خداوند منت کرتا ہوں یہ کلام آج ان کی زندگیوں میں مؤثر کام کرے، یسوع نام میں آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج میرا مضمون ہے یسوع ابلیس کے کاموں کو مٹا دیتا ہے۔ میرا مضمون ہے یسوع ابلیس کے کاموں کو مٹا دیتا ہے، اور ذیلی مضمون ہے خدا رحم کرتا اور شفا دیتا ہے۔ خدا رحم کرتا اور شفا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں خدا از خود مخاطب ہوتے ہوئے یوں بیان کرتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں 26ویں آیت، خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ کلام مقدس کے تعلق سے اگر غور کیا جائے تو بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ یسوع شافی ہے، خدا شفا بخشتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی ادویات، دنیا کی کوئی ایسی شخصیات ایسی نہیں ہے جو شفا دیتی ہو۔ ذریعے ہیں، ذرائع ہیں، لیکن شفا ڈائریکٹلی طور پر وہ صرف اور صرف خدا بخشتا ہے۔ شفا خدا کا بیٹا یسوع دیتا ہے، اور اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور خدا اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ جو وبائیں، جو بیماریاں، جو مصیبتیں میں نے مصر پر بھیجی تجھ پر نہ بھیجوں گا۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ بیماریاں جو انسان کے لیے غم، بیماریاں جو انسان کے لیے آنسو، بیماریاں جو انسان کے لیے دشواریوں کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن خدا اس بات پر زور دیتا ہے کہ میں خداوند تیرا شافی ہوں، اور وہ بیماریاں جو میں نے مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے
کہ خدا بیماریوں سے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بیماریوں سے رہائی بخشتا ہے، شفا بخشتا ہے، اور اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور اس سے قبل اس دنیا میں خدا کا بیٹا یسوع آئے، مختلف انبیاء، مختلف پیغمبر، اور جن میں سر فہرست آئے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یسایہ 53واں باب، اور اس کی جب ہم 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں یسایہ اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں یسایہ 53واں باب اور اس کی جب ہم 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو یوں مرکون ہے، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع ہے جو شفا بخشتا ہے، اور شفا کے لیے جب یہ مان رکھتے ہیں کہ میرا یسوع شافی ہے، تو پھر جس نے میرا کفارہ دیا ہے، جس نے موت سہی ہے، جس نے صلیب پر دکھ سہا ہے، جب یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ میرا نجات دہندہ ہے، وہ میرا کفارہ ہے، وہ میرا شافی ہے، جب یہ ایمان ہوتا ہے تو میرے عزیزو بائبل مقدس ہمیں یہ واضح کرتی ہے کہ وہ تو شافی ہے اور وہ شفا بخشتا ہے، اور انسان کے تمام غموں کو جو بیماریوں کی سبب سے اسے ملتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں اور امراضوں کے سبب سے وہ غم کا شکار ہوتا ہے۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سارے غم اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں یسایہ 53 باب اور اس کی 4 آیت، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ اب انسان کے لیے وہ بیماریاں جو غم کا سبب تھی، انسان کے لیے وہ بیماریاں، وہ وبائیں، وہ امراض جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے باعث اس کے لیے وہ غم کا سبب بیماریاں بنتی ہیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ مسیح نے تمام بیماریاں اٹھا لی، تمام غموں کو برداشت کیا، اور کلام مقدس میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے جب مسیح شافی ہے، جب یسوع شافی ہے، تو اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے، اور کفارہ صلیب پر دیا ہے، اور صلیب پر کفارہ دینے کے سبب سے اس سے تمام غموں کو، وہ تمام غم جو بیماریوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ تمام مشکلاتیں، وہ تمام مشقتیں جو انسان برداشت کرتا تھا بیماریوں کے باعث، دکھوں کے سبب سے، بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ مسیح نے ان تمام بیماریوں کو، ان تمام مشقتوں کو اور وہ تمام غموں کو اپنے اوپر اٹھا لیا تاکہ انسان آزاد ہو سکے، انسان پرسکون ہو سکے، اس کے لیے اطمینان ہو، وہ چین کو حاصل کرے۔ جب تک کفارہ نہیں ہے اس وقت تک انسان کے غم اس کے اوپر ہی ہیں، بیماریوں کے سبب سے غم۔ اور بائبل مقدس میں خروج 15 باب 26 آیت پہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ وبائیں، وہ بیماریاں جو خدا نے مصریوں پر بھیجی، وہ اس وقت نہیں آتی جب مسیح پر ایمان ہوتا ہے کہ وہ میرا شافی ہے، اور خدا اس بات کو یقین دہانی کرواتا ہے کہ میں خدا تیرا شافی ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص شافی نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی شخصیت وہ شفا نہیں دے سکتی، ذریعہ بن سکتی ہے لیکن ڈائریکٹلی طور پر وہ شفا نہیں دے سکتا۔ آرگنائزیشن کو دیکھ لیں، وہ شفا نہیں دے سکتی۔ شافی ہے تو وہ ہے خدا،
شافی ہے تو وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع، جس نے کفارہ دیا، اور اسی کے کفارے کے سبب سے بیماریاں جو غم کا سبب تھی وہ موقوف ہو گئی، بیماریاں جو آنسوں کا سبب تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج بہت سے لوگ جو غموں میں مبتلا رہتے ہیں بیماریوں کے سبب سے، ایک ایسی ابھی گزشتہ روز ہی مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں کینسر ہے، اور اس کے سب رشتہ دار اہل و عیال سب آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، غم کرتے ہیں کہ اسے کینسر ہے، اور ڈاکٹرز نے اسے لا علاج قرار دے دیا، جب اس کا کوئی حل نہیں۔ لیکن جب یہ ایمان ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز نہیں، جب یہ ایمان ہوتا ہے کہ ہاسپٹلز نہیں، جب یہ ایمان ہوتا ہے کہ صرف اور صرف یسوع ہے جو شافی ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، وہ غموں کو اٹھا لیتا ہے، اور اس نے غموں کو اٹھایا ہی اس لیے، وہ مصلوب ہوا ہی اس لیے تاکہ غموں کو اٹھا لے۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں، بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتے ہیں، متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں، اس بات کی بازگشت یسایہ سے ہمیں متی بھی کرتا ہے اور اس بات کو عیاں کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی جب ہم 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں یہ ملتا ہے، تاکہ جو یسائی نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ اب مسیح نے کفارہ دیا تو اس نے تمام کمزوریوں کے سبب سے انسان غم کا شکار ہوتا ہے، کمزوریوں کے سبب سے وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں، امراضوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اسے کینسر ہے، اس کے تمام گھر والے آنسو بہاتے ہیں، غم کا شکار ہیں، نڈھال ہیں، لیکن اس بات پر بلیو نہیں کہ یسوع شافی ہے اور وہ شفا دے سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں جو غموں میں ہی مبتلا رہتے ہیں، انہیں بیماریاں آتی اور لاحق ہوتی ہیں، اور وہ ان بیماریوں کو اور بیماریوں کی سچویشنز، صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ غم کرتے ہی رہتے ہیں۔ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، متی غموں کو کمزوریوں اور بیماریوں کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں یسایہ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 7ویں آیت، تاکہ جو یسایہ کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور بیماریاں اٹھا لی۔ یسایہ میں ہم نے پڑھا کہ اس نے تمام مشقتیں اور تمام غموں کو برداشت کیا۔ اب مسیح نے صلیب پر کفارہ دیتے ہوئے ان غموں کو برداشت کیا، وہ غم جو بیماریوں کے سبب سے تھے۔ اور اس وقت تک میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہوں گا، اس وقت تک جب تک انسان نے گناہ نہ کیا تھا اس وقت تک اس کی زندگی میں بیماریاں بھی نہیں تھی۔ بیماریاں ارتکاب گناہ کے بعد سے ان کا آغاز ہوتے ہوئے ملتا ہے، اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جب مسیح نے کفارہ دیا اور یہ ان تمام غموں اور دکھوں اور مشقتوں کو مسیح نے اپنے اوپر جب لے لیا تو انسان کے غم ختم ہو گئے جو بیماری کی صورت میں تھے۔ انسان کی تمام بیماریاں موقوف ہو گئی، اور بائبل مقدس یہ واضح کرتی ہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا
14वां बाब और उसकी जब हम 14वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में ये वाज़ेह होता है। मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत पे लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। मसीह ने गमों को बर्दाश्त किया और मसीह की जमीनी खिदमत में भी अगरचा गौर करें तो ये वाज़ेह होता है कि मसीह तरस से भरा है और उससे उन लोगों पर जो बीमारियों में मुब्तला हैं मसीह को तरस आया। आइए जरा दोबारा देखें, मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। वो भीड़ जो बीमारियों से जो लोग भरे हुए थे, उस भीड़ में मसीह ने उन पर तरस खाया और उन्हें अच्छा कर दिया। और ये वाज़ेह होता है कि जिस तरह खुदा हमारे गुनाहों को उठा लेता है उसी तरह हमारी बीमारियों और कमजोरियों को उठा लेता है और इंसान पर रहम और तरस खाता है। मेरा ज़िक्र मज़मून है, खुदा रहम करता और शिफा देता है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा रहम दिल है और वो रहम करता है उन लोगों पर और उन पर निगाह करता है, उन्हें देखता है कि ये बीमारियों में मुब्तला है, ये गमों का शिकार है और ये गम से भरे हैं। तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जिस तरह मसीह ने उन जिंदगियों को देखा जो भीड़ में थे और बीमार थे, बीमारियों में मुब्तला थे। अब बीमारियां बेशुमार लोग हैं तो बेशुमार बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां हैं और बाइबल मुकद्दस ये वाज़ेह करती है कि मसीह ने उन्हें देखा और वो तरस से भर गया और उन पर तरस खाकर उन तमाम बीमारों को अच्छा कर दिया। जब कितना ही अजीम खुदा है कि वो कुफारा देता है, कि वो अपनी जान दे देता है कुफारे के तौर पर, ताकि वो गम जो आपके थे, वो गम जो इंसान के थे, जिनमें वो इंसान मुब्तला था, मसीह ने उन तमाम गमों को उठा लिया और उन तमाम बीमारियों को उठा लिया ताकि इंसान मजीद बीमारी का शिकार ना हो, मजीद इंसान गम का शिकार और सबब ना बने, बल्कि वो गम से आजाद हो सके। और बाइबल ये वाज़ेह करती है, इसीलिए वो तरस खाता है उन लोगों पर जो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आज बहुत से हैं जो बीमारियों में मुब्तला होते हैं लेकिन मसीह के पास, मसीह की भीड़ में, मसीह के हुजूम में शामिल नहीं होना पसंद करते, वो इज्तिमा में आना पसंद नहीं करते और वो ये सोचते हैं कि सिर्फ अकेले में हम कोई ऐसी जगह पर शिफा हासिल करें जहां कोई ना हो, जहां कोई ना देख रहा हो और बस इंस्टेंट शिफा हो जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करते हैं, वाज़ेह तौर पर मत्ती अयां करता है, मत्ती की इंजील 14 बाब 14 आयत, उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया। अब यहां पर बड़ी भीड़ है तो भीड़ इस बात को जाहिर करती है कि बहुत हुजूम है, लोगों का हुजूम है। बहुत से ऐसे हैं जो हुजूम में, इज्तिमा में, जब इबादत हो रही हो उसमें आना पसंद नहीं करते और ये सोचते हैं कि बस दुआ कराएं और बस फौरन काम हो जाए। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि मसीह ने उन में से, आया देखें कलाम मुकद्दस में 14 आयत, और उसे उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस, और उसे उन पर तरस आया। अब भीड़ को देखा है तो मसीह को उन पर तरस आया है। उस
भीड़ में बेशुमार ऐसे लोग हों जो बीमारियों में मुब्तला हों, मसीह को उन पर तरस आया और मसीह तरस से भरा हुआ है। मसीह की शख्सियत तरस से भरी है और वो अपने आप को, अपने बदन को नहीं देखता, बल्कि वो उन जिंदगियों को देखता है जो गम का शिकार है। वो उन जिंदगियों को देखता है जो बीमारियों में मुब्तला है और तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार है, बदरूहों का शिकार है। मसीह उन पर तरस खाता है और उन्हें, उनके गमों को, उनकी मुसीबतों को और उनकी मुशक्कतों को अपने ऊपर उठा लेता है। गोया वो रहम दिल है, वो रहम करता है और रहम, अपने रहम को जारी करके शिफा बख्शता है। और वाज़ेह रहे, आए देखें कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 20 बाब उसकी 34वीं आयत। मत्ती की इंजील उसके 20 बाब और उसकी जब हम 34वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। अगरचे गौर किया जाए, जिस्मानी एतबार से देखें, किसी भी शख्स को यानी किसी भी सर्जन को इंसान पर तरस नहीं आता और वो इंसान को ज़र्ब लगाता है, काटता है और उसके बदन को अज़ियत देता। लेकिन अगर गौर करें मसीह की शख्सियत पर, तो मसीह ना तो ज़र्ब लगाता है बल्कि ज़र्बों को अपने ऊपर बर्दाश्त करता है। बिल्कुल चेंज है सिचुएशन। और बाइबल मुक़द्दस की रूह से अगर गौर करें तो मसीह को ज़र्ब की बजाय कोड़े लगाए गए और कोड़े लगाए गए तो मसीह ने उन ज़र्बों को अपने ऊपर ले लिया, बदन छलनी कर लिया। कोई भी सर्जन अपने बदन को नहीं, दूसरे के बदन को छलनी करता है या ज़र्ब लगाता है। लेकिन मेरा और आपका कुफारा देने वाला जो यीशु है, जो शाफी है, और वो अज खुद फरमाता है कि मैं खुदा तेरा शाफी हूं, वो शिफा बख्शता है बगैर ज़र्ब लगाए। वो शिफा बख्शता है बगैर इंसान को अज़ियत देते हुए। और बाइबल मुक़द्दस ये बयान करती है कि वो तरस खाता है। आए देखें कलाम मुक़द्दस में मत्ती की इंजील 20 बाब 34वीं आयत। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। मसीह ने अंधों को देखा, मसीह को उन अंधों पर, नाबीना शख्सों पर तरस आया और मसीह ने उन्हें अंधा ही नहीं रहने दिया, उन्हें नाबीना ही नहीं रहने दिया, बल्कि बिनाई बख्श दी। यह है मसीह की मोहब्बत कि वो रहम करता है और रहम करके शिफा बख्शता है। और जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस ये वाज़ेह करते हैं। आए जरा देखें कलाम मुक़द्दस में फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी जब हम 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में पौलुस रसूल भी इस बात को कुछ यूं वाज़ेह करता है। पौलुस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसका 2 बाब और उसकी 27वीं आयत। ये लिखा है, बेशक वो बीमारी से मरने को था मगर खुदा ने उस पर रहम किया और फक्त उसी पर नहीं बल्कि मुझ पर भी, ताकि मुझे गम पर गम ना हो।
اب پولس رسول اس بات کو اپافرودیتس کے لیے یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بیماری سے مرنے کو تھا، لیکن بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے اس پر رحم کیا۔ آج بہت سے لوگ جو بیماریوں سے مرنے کے قریب موت آ جاتے ہیں، مرنے کے قریب تک ان کی نوبت پہنچ جاتی ہے، لیکن خدا ان پر رحم کرتا ہے۔ خدا انسان کی جان نہیں لینا چاہتا، خدا انسان کے لیے موت کا منصوبہ نہیں رکھتا، خدا انسان کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ انسان موت کا شکار رہے اور ہو جائے، بلکہ بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کو جو قریب موت ہوتے ہیں انہیں بچاتا ہے۔ آئیں دیکھیں کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر رحم کیا۔ خدا رحم کرتا ہے، خدا رحم کرتا اور شفا دیتا ہے۔ جب تک خدا کا رحم انسان کے لیے جاری نہیں ہوتا اس وقت تک وہ بیماری سے بچتا نہیں۔ جب تک انسان پر خدا کا رحم نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے لیے اس کے غم مٹائے نہیں جاتے، مٹانے سے بھی مٹائے نہیں جاتے۔ جب تک خدا انسان پر اپنے رحم کو جاری نہیں کرتا اس وقت تک اس کے غم اور غم بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن جب خدا رحم کرتا ہے، رحم کی خصوصیت یہ ہے کہ خدا کو ترس آتا ہے اور خدا بخش دیتا ہے۔ خدا اپنی رحمت کو جاری، رحم لفظ رحمت سے عکس ہوا نکلا ہے۔ اب جب تک خدا کی رحمت نہیں ہوتی اس وقت تک غم پر غم ملتے ہیں۔ بائبل مقدس میں آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں فلپیوں اس کا دوسرا باب اور اس کی جب ہم 28ویں 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں مرکون ہے، بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا مگر خدا نے اس پر رحم کیا، اور فقط اس ہی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو۔ جب خدا رحم کرتا ہے اور بیماری سے شفا دیتا ہے تو نہ صرف اس شخص پر جو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اس پر رحم ہوتا ہے، بلکہ اس سے وابستہ، اس سے تعلق رکھنے والے ہر ایک شخص یعنی اس کے خاندان، عزیز و اقارب اور دوستوں پر بھی رحم ہوتا ہے۔ انسان ایک ہوتا ہے اور اس سے جڑے ہوئے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، شخصیت ایک ہوتی ہے لیکن اس سے جڑے ہوئے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اس سے منسلک ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ماں، اور اسی طرح اس کے بیوی، بچے، اور اسی طرح عزیز و اقارب، دوست، بہت سے لوگ اس سے انگیج ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ شخص مرے گا تو پھر ان کے لیے غم پر غم ہے، اس لیے خدا مرنے ہی نہیں دیتا بلکہ خدا رحم کرتا ہے۔ جس طرح خدا نے اپافرودیتس پر رحم کیا، اور پولس رسول اس بات کو یوں بیان کرتا ہے کہ خدا نے مجھ پر بھی رحم کیا کہ مجھے غم پر غم نہ ملے۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو غم پر غم انہیں ملتا ہے، ایک غم کی بجائے دوسرا غم پہلے ہی تیار رہتا ہے، ایک غم ختم نہیں ہوتا دوسرا پہلے ہی غم بڑھ جاتا ہے، اور ان کی زندگیاں غم کی بجائے پھر غم کی جمع، غموں کا شکار، غموں میں مبتلا رہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں
पौलुस रसूल इस बात को अया करता है कि खुदा रहम करता है और रहम करके शिफा बख्शता है। आज शायद आप बीमार हैं, आज शायद आप बीमारी का शिकार हैं और आपको गम है अपनी बीमारी का, आपको गम है अपनी कमजोरी का। और गम क्या है कि डॉक्टर्स ने आपको कह दिया है कि आप बच नहीं सकते। आपके लिए ये गम है जो आपको नजर आता है कि आपके लिए मौत है, लेकिन खुदा ने इब्लीस के कामों को मिटाया है और मौत को नेस्त किया है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, आए जरा देखें कलाम मुकद्दस में पहला यूहन्ना उसका 30 बाब और उसकी 8वीं आयत। जब खुदा रहम पर रहम करता और गम को मौकूफ करता है तो उसके लिए वो चाहे फिर मौत ही क्यों ना हो, मरने के करीब क्यों ना हो, खुदा मौत को, और मौत का पहले तक जोर और मौत का इख्तियार इब्लीस के पास था, लेकिन मसीह के कफारा, मसीह की मसलूबियत और मसीह के जी उठने के सबब से यह वाज़ेह होता है कि अब मौत का भी इख्तियार मसीह के पास है और उसने इब्लीस के कामों को मिटाया। पहला यूहन्ना उसका 30 बाब और उसकी जब हम 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए, इब्लीस के कामों को मिटाए। मेरा मजमून है यीशु इब्लीस के कामों को मिटा देता है, और ज़ेनी मजमून खुदा रहम करता और शिफा देता है। जब इंसान के लिए गम पर गम होते हैं उसमें और उसकी जिंदगी में गम पर गम आते ही जाते हैं तो वो गम कभी कभार मौत का भी सबब, जिस तरह पौलुस रसूल बयान करता है कि वो मरने को था लेकिन खुदा ने उस पर रहम किया और बचाया, मौत से बचाया। और इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा, वो इंसानों को बहकाता रहा और इंसानों की जिंदगियों में अपने कामों को जारी करता रहा और उन्हें अपने इशारों पर अपने मर्जी के मुताबिक उन्हें यूज करता रहा, इस्तेमाल करता रहा। लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए, और वो उसने इब्लीस के कामों को मिटाया। और जब इब्लीस के कामों को मिटाया तो वो मौत जो इंसानों पर मुसल्लत थी, वो मौत जो इंसानों की जिंदगियों में सरायत होती हुई नजर आती थी, मसीह ने उनको मौत की कुव्वतों को, इब्लीस के कामों को जो इंसानों में होते थे उन्हें नेस्त कर दिया, उन्हें मिटा दिया। और इब्लीस बीमारियों, बदरूहों, कमजोरियों और नफसियाती उलझाओं की सूरत में काम करता है। आखिरी हिस्से को देखें, पहले यूहन्ना 30 बाब उसकी 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अब काम क्या है? इब्लीस के काम क्या है? किसी को बीमारी में मुब्तला कर देना। इब्लीस के काम क्या है? किसी को ज़हनी उलझनों का शिकार कर देना। इब्लीस का काम क्या है? वो किसी को कमजोरियों में मुब्तला कर देता है। इब्लीस का काम क्या है? लड़ाई झगड़ा पैदा कर देना, नफसियाती तौर पर टेंशन का बायस बना देता है। ये है इब्लीस के काम। तरह तरह से इब्लीस काम करता है आज भी घरानों में। लेकिन जब भीड़ की सूरत में मसीह के पास आ जाते हैं तो वो तो जाहिर इसलिए हुआ, खुदा का बेटा जाहिर इसलिए हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए।
ابلیس کے کام اس وقت مٹتے ہیں جب خدا کا بیٹا یسوع رحم کرتا ہے. ابلیس کے کام اس وقت ختم ہوتے ہیں گھرانوں میں, زندگیوں میں. آج ایسے بہت سے گھرانے جو ابلیس کے ہاتھوں کچلے جا رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں, اور ابلیس ان گھرانوں سے کھیلتا ہے, الجھاؤ کا شکار بناتا ہے, ذہنی طور پر الجھنے, نفسیاتی طور پر امراضوں میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ ہے ابلیس کے کام. کسی کو اچھا ہنستا کھیلتا گھرانہ ہوگا, شک کو ادھر پیدا کر دے گا تاکہ وہ الجھے ہی رہے, لڑائی جھگڑے پیدا کر دے گا تاکہ یہ آپس میں لڑتے ہی رہیں, اور ذہنی طور پر ٹینشن کے شکار ہی رہیں. ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ گھرانوں میں بیماریاں مبتلا کر دیتا ہے جو نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. شوگر ہے, باپ کو شوگر ہے, بیٹے کو شوگر, بیٹے کے بعد پوتے کو شوگر. یہ ہے ابلیس کے کام. بلڈ کا پریشر ہے, مرض, بیماری ہے, ابلیس کا کام ہے, وہ مبتلا کر دیتا ہے اور وہ چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن خدا کا بیٹا یسوع, آئیں دیکھیں پہلا یوحنا اس کا 3 باب 8 آیت, اس کا آخری حصہ. خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. دنیا کا کوئی بندہ ابلیس کے کاموں کو مٹا نہیں سکتا تھا, اس لیے کیونکہ ابلیس کے ہاتھوں انسان مغلوب تھا. لیکن واحد شخصیت یسوع جو اس لیے ظاہر ہوا تاکہ وہ مغلوب کرے اور فتح پائے, اور اس کے کاموں کو جو ظاہر وہ کرتا رہتا ہے. ابلیس اپنے کاموں کو جاری کرتا ہے گھرانوں میں, زندگیوں میں, انفرادی طور پر ذہنی تردد کا شکار بنا دیتا ہے, نفسیاتی الجھنوں کا شکار بنا دیتا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ اس کے کاموں پر فتح پائے, اس کے کاموں کو مٹائے. مٹانا ہوتا ہے بالکل ختم کر دینا. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں, آئیں ذرا دیکھیں اعمال 10 باب اس کی 38ویں آیت. اعمال 10 باب اس کی 38ویں آیت میں کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, یہ لکھا ہے کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا, کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ابلیس کے کاموں کو مٹانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دکھوں کو اور بیماریوں کو دور کر کے بھلائی مسیح پیدا کرتا ہے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, دیکھیے ایک دوبارہ سے, کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا. وہ بڑائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا. اب مسیح شفا دیتا پھرتا ہے, اور جب مسیح اپنی زمینی خدمت میں تھے تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا متی کی انجیل 14 باب اور اس کی 14ویں آیت, متی کی انجیل 20 باب اور اس کی 34ویں آیت میں, کہ مسیح
ان پر ترس کھاتا ہے, اس بھیڑ پر ترس کھا کر انہیں اچھا کرتا ہے, ان کے بیماروں کو شفا دیتا ہے, اور وہ لوگ جو نابینا ہوتے ہیں مسیح ان پر ترس کھاتا ہے اور ان پر رحم کر کے انہیں بینائی بخشتا ہے. یہ ہے مسیح کی قدرت, یہ ہے مسیح کا جلال, یہ ہے مسیح کی شفقت کہ وہ اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور ابلیس کے کاموں کو ختم کرتا ہے. ابلیس کے ہاتھوں جو ظلم اٹھاتے ہیں, آج بے شمار لوگ جو اس قدر سخت دل ہوتے ہیں, فرعون کی طرح کیسے دل ان کے دل ہوتے ہیں, جو سنگین دل لیے رہتے ہیں, بیماریوں کے سبب سے کچلے جاتے ہیں, ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن رحم کرنے والے شافی یسوع کے پاس نہیں آتے. اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ خدا خود فرماتا ہے کہ میں تیرا شافی ہوں. اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ وہ شفا دیتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اس قدر سخت ہوئے ہوتے ہیں کہ ظلم اٹھانا پسند کر لیتے ہیں, ابلیس کے ہاتھوں کچلے جانا پسند کرتے ہیں, لیکن خدا کے حضور بھیڑ میں آنا پسند نہیں کرتے. خدا کے پاس خدا کی نزدیکی کو اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. سوتے ہیں بھیڑ بہت ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. بھیڑ میں ظاہر ہے گرمی ہوتی ہے اور بڑا طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے. بھیڑ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی مشکلات درپیش نہ ہو جائیں, اور اس لیے رہنے دو, بھیڑ میں جاتے ہی نہیں. مسیح شفا دیتا ہے, یہ جانتے ہیں کہ وہ ابلیس کے کاموں کو مٹا سکتا ہے, لیکن سختی کے سبب سے, اپنے دل کی سختی کے سبب سے وہ خدا کے حضور آنا پسند نہیں کرتے. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے, دیکھیں اعمال 10 باب اور اس کی 38ویں آیت, کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا, وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھیرا. اب رحم کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بھلائی کرنا, مسیح بھلائی کرتا ہے, ابلیس بھلائی کی بجائے برائی کرتا ہے, اور وہ ظلم دیتا ہے, غم دیتا ہے, بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے, غموں کو بڑھاتا ہے. لیکن خدا کا بیٹا یسوع وہ روح القدس اور قدرت سے مسح شدہ بھلائی کرتا ہے, اور اس کی بھلائی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ظلم سہنے والوں کو ابلیس کے ہاتھ سے آزاد کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ انہیں مخلصی بخشتا ہے. از خود انسان مخلصی نہیں پا سکتا, از خود انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا, از خود انسان شفا یاب نہیں ہو سکتا, از خود انسان غموں کو دور نہیں کر سکتا. یسوع ہے جو ابلیس کے کاموں کو مٹاتا ہے. جب ابلیس کے کام ابلیس کے ہاتھوں سے جب آزاد ہو جاتے ہیں, جن سے ابلیس کھیلتا ہے, جن پر ظلم کرتا ہے, جب مسیح انہیں چھڑا لیتا ہے, تو بائبل مقدس یہ بیان کرتے ہیں
کہ وہ شفایاب ہوتے ہیں، اور جب وہ شفایاب ہوتے ہیں تو بھلائی یہ ہے. آئیں ذرا دیکھیں کلام مقدس میں عظیم ترین کام جو مسیح کرتا ہے آپ کے لیے. بائبل مقدس میں عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14 آیت، پولس رسول اپنے مکتوب میں اس بات کو یوں عیاں کرتا ہے. عبرانیوں اس کا 2 باب 14 آیت، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے. اب ایک عام سی بات ہے، معقولہ ایک عام سی کہاوت ہے، کسی کو بچانے کے لیے اگر وہ آگ میں جل رہا ہے تو خود آگ میں جایا جاتا ہے، اور جب آگ میں جایا جاتا ہے تو خود بھی ہاتھ اور بدن جلتا ہے. مسیح کو ابلیس کی قدرت کو موقوف اور نیست کرنے کے لیے مسیح چونکہ الہی ہے، اسے بھی لڑکوں کی طرح خون اور گوشت میں شریک ہونا پڑا. اور جب خون اور گوشت میں شریک ہونا پڑا تو خود بھی موت کا شکار ہوا اور موت سے موت کو نیست کیا. یہ ہے عظیم بھلائی جو کوئی کر نہیں سکتا. آئیں دوبارہ دیکھیں کلام مقدس میں عبرانیوں اس کا 2 باب اور اس کی 14 آیت، بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہے تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرے. اس کو جسے موت پر قدرت حاصل تھی. پہلے تک موت کا بادشاہ اور حکمرانی ابلیس کرتا تھا موت پر، لیکن مسیح نے اپنی موت سے ابلیس کو تباہ کر دیا، اور مسیح کی موت سے ہمیں زندگی مل گئی، اور زندگی ملتی ہے، اور اس کے خون میں چھپے ہوئے کے لیے پھر بیماریاں نہیں ہیں. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، عہد عتیق کے پس منظر میں اگر دیکھیں ایوب اس کے اطراف باڑ ہے، ابلیس بھی اس کے پاس آنے سے خائف ہے. ابلیس بھی جانتا ہے کہ یہ اس کے چوگرد خدا کی باڑ لگی ہے. اسی طرح عہد جدید میں مسیح نے اپنی موت سے موت کو نیست کیا اور دشمن کی ساری قدرت پر فتح حاصل کی، اور جب فتح حاصل کی تو ہمیں زندگی بخش دی. جب فتح حاصل کی تو جب مسیح کے خون سے چھپ جاتے ہیں پھر بیماریوں پھر ابلیسی قوتوں سے خائف نہیں ہوتے. ہم گیت بھی گاتے ہیں، تیرے لہو میں جو چھپے کسی بھی بلا سے کبھی نہ ڈرے. جب مسیح کے لہو میں چھپ جاتے ہیں تو پھر ابلیسی قوتیں جو بیماریوں کا سبب ہوتی ہیں ہم ان سے بھی ڈرتے نہیں ہیں. پھر تو ان بیماریوں سے جو وبائی بیماریاں ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے جو منتقل ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بھی نہیں ڈرتے. کیوں؟ اس لیے کہ مسیح کے خون میں چھپے ہوتے ہیں. اس لیے کہ مسیح نے ابلیس کے کاموں کو، ابلیس کے ان قوتوں کو نیست کیا ہے اور ابلیس کے کاموں کو مٹایا ہے اور رحم کرتا ہے اور وہ شفا دیتا ہے. تو ضرور ہے کہ اس کے کلام کی قدرت سے واقفیت حاصل ہو. آئیں دیکھیں
मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 8वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में जब हम मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे एक मतहत है, और जब एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। अब बाइबल मुकद्दस में हमें आइए जरा देखें 10वीं आयत। यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है शिफा पाने के लिए कलाम की कुदरत से वाकफियत हासिल होना बहुत जरूरी है। और सूबेदार साहिब इख्तियार के कलाम से और कलाम की कुदरत से वाकिफ है, और सूबेदार इस हकीकत को जानता है कि मसीह का कलाम साहिब इख्तियार है, वो जो कहता है और हो जाता है। इसीलिए वो नहीं चाहता कि मसीह मेरे घर में आए और मेरे घर में जाकर शिफा दे, उतनी देर में और बहुत सी जिंदगियों के लिए वो काम कर सकता है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, आए देखिए 8वीं आयत। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि इंप्रेसिव बात, आए जरा देखें, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम। सूबेदार इस हकीकत से वाकिफ है कि मसीह बाइख्तियार है। सूबेदार इस बात से वाकिफ है और वो इस हकीकत को जानता है कि यीशु का कलाम और कलाम की कुदरत बाइख्तियार है, और उसके कलाम में कुदरत है। और जब वो कलाम करता है तो उससे शिफा है। बाज लोग मसीह के बाइख्तियार होने की हकीकत को तस्लीम नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि दुआ की है, पता नहीं, चलो दूसरे से दुआ की है, तीसरे से दुआ करवा ली, तीसरे से, चौथा भी कोई रास्ते में मिल गया उससे दुआ करा ले, पांचवा कोई कहीं और मिल गया उससे दुआ करा ले। मेरे अजीजों, दुआ एक भी असरअंदाज होती है, दुआ 100 भी असरअंदाज होती है, लेकिन अजीम बात यह है कि आप उस बाइख्तियार मालिक, बाइख्तियार मसीह के इख्तियार की कुदरत को जाने, जिस तरह ये सूबेदार जान चुका कि मसीह के कलाम, और मसीह का कलाम क्या है, आए जरा देखें 8वीं आयत का आखिरी हिस्सा, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। सिर्फ जुबान से कह दे, ये नहीं कहा कि तू जुबान से कह दिया करते रहना तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। करते रहना मतलब होता है करवाते रहना, दुआ करते ही रहना। सिंगल प्रेयर कैन चेंज योर लाइफ। एक दुआ वो आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकती है। और ये ऐसा ही है जब बाइख्तियार खुदा के पास आकर भी उसके बाइख्तियार होने को, उसकी कुदरत को तस्लीम ना करना। एक दुआ, दूसरी दुआ, तीसरी दुआ, चौथी दुआ, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, दिन में फोन इस पर उधर इधर। अब खुदा एक को भी सुनता है और वो है आपका ईमान की कमी। जब ये ईमान है कि मसीह ने मेरा कुफारा दिया, जब ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मेरा शाफी है, तो जान लीजिए कि सूबेदार की तरह का ईमान बना लें कि सिर्फ जुबान से कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। कोई दौड़ धूप की जरूरत नहीं,
کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, تو نے کہہ دیا ہو گیا. اور وہ ہونا اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ یسوع با اختیار ہے. وہ کام ہونا اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے کہ یسوع نے ابلیس کے کام کو آپ کی زندگی میں مٹایا ہے. وہ جاننا اور اس کام کے لیے دعا کروانا اور اس کے بعد اس حقیقت کو مان لینا کہ اب مسیح کے میں خون میں چھپ چکا ہوں, اس کے علاوہ اب کوئی ابلیس کا کام میری زندگی میں نہیں چل سکتا. اور جب یہ ایمان ہوتا ہے پتہ نہیں, ہاں جی ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, درد تو ابھی بھی ہو رہی ہے, بیماری تو ابھی بھی ہے, تو با اختیار مسیح کی قدرت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ ایسا رویہ اختیار کریں, بلکہ مسیح نے تو ابلیس کے کاموں کو مٹایا جو کوئی نہ مٹا سکتا تھا, تو وہ کیا آپ پر رحم نہیں کرتا؟ یقین نہ کرے گا. اور جب آپ اس کے حضور آ جاتے ہیں بھیڑ کی صورت میں, تو وہ آپ پر ترس کھاتا ہے اور آپ کو شفا بخشتا ہے. اور کلام کی قدرت سے واقف ہو جائیں. اور کلام مقدس میں بڑی معروف ترین آیت ہے, وہ اپنا کلام نازل فرما کر, زبور 107 اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. خدا عظیم خدا ہے. صوبیدار کی طرح کا ایمان بنا لے. وہ اس بات کو جانتا کہ یسوع صاحب اختیار ہے اور اس کے کلام میں قدرت ہے. جب اس کے کلام میں قدرت ہے تو وہ قدرت آپ کی زندگیوں, آپ کے گھرانوں میں بھی جاری ہوگی, اور وہ قدرت سے تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوں گی. اسی صاحب اختیار کی قدرت سے, کلام کی قدرت سے آپ کے لیے چینجز آئیں گی. حالات, بیماریاں, غم ختم ہوتے جائیں گے. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سر کو جھکائیں. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ صاحب اختیار کی قدرت, کلام کی قدرت سے واقف ہو جائیں کہ وہ صرف کہتا ہے اور شفا ہے. اور اگر پہلے تک آپ اس کی قدرت سے ناواقف تھے تو اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں صاحب اختیار کی قدرت کام کرے اور آپ واقف ہوں, اور واقفیت خدا کے حضور میں رہنے سے ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کلام کی قدرت سے واقفیت حاصل کریں تاکہ ابلیس کے کام آپ کی زندگی, آپ کے گھرانے میں سے مٹائے جائیں, تو آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. آج خدا جو زندہ خدا ہے, جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے, وہ فاتح ہے, اور اس نے ابلیس کے کاموں کو آپ کے گھرانے میں سے, آپ کی زندگی میں سے آج وہ مٹانے کی بڑی قدرت رکھتا ہے. شاید پہلے تک ابلیس کے کام, منصوبے, ارادے سب آپ کے گھر میں تکمیل پاتے ہوں, پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہوں آپ کو, لیکن اس صاحب اختیار یسوع کے کلام کی قدرت سے واقف ہو جائیں کہ وہ شفا دے سکتا ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ معجزہ کرتا ہے, اور وہ بندنوں کو توڑتا ہے, وہ زندگی میں کام کرے گا. اور جب آپ اس حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں تو وہ کام کرتا ہے اور صرف کہتا ہے تھم جا, تو سمندر میں مجال نہیں کہ وہ نہ تھمے. وہ تو موت سے زندگی میں لانے کی قدرت رکھتا ہے. یہ ہے صاحب اختیار کے کلام کی قدرت.
कहता है कि निकला, तो लाजर 4 दिन का मुर्दा भी मौत से जिंदगी में मुंतकिल हो जाता है। मेरे अजीजों, इस हकीकत को जान लें कि यीशु शाफी है। मेरे पीछे का ये आए खुदा यीशु, मैं तेरे हुजूर आया हूं, तू मुझे छू ले और मुझे फजल बख्श कि मैं तेरे कलाम की कुदरत से वाकिफ हूं, क्योंकि जिस तरह सूबेदार तेरी कुदरत, तेरे इख्तियार और कलाम की कुदरत से वाकिफ हो गया कि तो सिर्फ कहता है और हो जाता है, इसी तरह मेरे ईमान को, मेरे ईमान के बुनियाद को मजबूत कर दे और मुझ पर रहम कर, मुझे शिफा बख्श। मैं ये जानता हूं कि तूने इब्लीस के कामों को मिटाया है और आज एक बार फिर तो इब्लीस को शिकस्त देगा और इब्लीस को और उसके कामों को मेरे घराने, मेरी जिंदगी से खत्म करेगा, यीशु नाम में। आसमान के खुदा, इन जिंदगियों को तेरे हुजूर लाए हूं, यीशु नाम में। ऐ बाप, तू जिंदा खुदा है, अपनी बड़ी और गैर मामूली कुदरत को उनकी जिंदगी में जारी कर दे। और खुदावंद, मैं मन्नत करता हूं, इनके बंधन तोड़ दे। आए खुदावंद, इब्लीस के हाथों ये जुल्म सहते हैं, गमों को बर्दाश्त करते हैं। खुदावंद कादिर खुदा, तूने तो इंसान के गमों को अपने ऊपर उठा लिया, ले लिया और बर्दाश्त किया। खुदावंद आसमानी खुदा, तू ने मौत और मौत के बंधनों को तोड़ दिया। आज जलाल के बादशाह, तूने भी इस पर फतह पाई। आज खुदावंद, ये इसी कलाम की कुदरत को कि तूने इब्लीस के कामों को मिटाया है, तू ऐ खुदावंद खुदा रहम करता और शिफा देता है। इस कलाम की कुदरत को ये जाने और ऐ खुदावंद कलाम से ये शिफा को हासिल करें। मेरा ईमान है आज इनके लिए हर तरह से काम हो, यीशु नाम में।